बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सऊदी अरब की सरज़मीन पर वाक़े खाना काबा जो मुसलमानों के लिए ना सिर्फ इबादत का मरकज़ है बल्कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सबसे पहला घर जो लोगों के लिए तामीर किया गया वही है जो मक्का में वाक़या है। इस घर को बरकत दी गई और तमाम जहानों वालों के लिए मरकज़ हिदायत बनाया गया। दुनिया में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार इस मुक़द्दस जगह का रुख करे, लेकिन सवाल ये है कि इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है। आज हम आपको खाना काबा के साइंसी मौजज़ात के बारे में बताएंगे जिनका ताल्लुक़ ना सिर्फ इबादत से बल्कि ज़मीन और कायनात के गहरे राजों से भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मकाम जो हर मुसलमान के दिल में बसता है दरअसल एक ऐसा साइंसी मौजज़ा है जो पूरी दुनिया के नज़रियात को चैलेंज करता है। सबसे अहम सवाल ये है, क्या खाना काबा वाकई ज़मीन का मरकज़ है और मुसलमान हमेशा इसकी तरफ रुख क्यों करते हैं। आज की ये वीडियो आपको इन सवालात के जवाबात देगी और साइंसी हक़ाइक़ बताएगी जो आपको हैरान कुन अंदाज में नई रोशनी देंगे। बल्कि वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि खाना काबा के अंदर क्या कुछ पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको साइंसी हक़ाइक़ बताते हैं कि मक्का, जिसे कुरान मजीद में बका भी कहा गया है और जहां मुसलमान उम्रा और हज अदा करते हैं, ज़मीन पर मार्ज़ वजूद में आने वाला खुश्की का पहला टुकड़ा था। साइंसी तौर पर साबित शुदा हकीकत यही है कि ज़मीन की पैदाइश के इब्तदाई आयाम में तमाम कुर्राए अर्ज़ पानी में डूबा हुआ था, यानी ये एक बहुत बड़ा समंदर था। बाद अज़ां इसकी तह से आतिश फ़िशां फटे और इन्होंने ज़मीनी परत के नीचे पिघले हुए चट्टानी मवाद और लावे को बड़ी मिकदार में ऊपर धकेल दिया, जिससे एक पहाड़ी मार्ज़ वजूद में आई। और यही वो पहाड़ी थी कि जिस पर अल्लाह ताला ने अपना घर यानी किबला बनाने का हुक्म दिया। मक्का की स्याह बसालट चट्टानों पर की गई साइंसी तहकीक से ये साबित हो चुका है कि ये हमारी ज़मीन के कदीम तरीन पत्थर हैं। अगर ये बात ऐसे ही है तो इसका मतलब है कि इसी मक्का से ही बकिया ज़मीन को फैलाया गया और दुनिया के दूसरे खित्ते मार्ज़ वजूद में आए। सवाल पैदा होता है कि हमारे इस दावे की तायद में कोई हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है। इसका जवाब है हाँ। डॉक्टर दगोलुल निजार ने 2 अहादीस को पेश किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबा पानी के ऊपर ज़मीन का एक टुकड़ा था, इसी से ही बकिया ज़मीन को फैलाया गया। इसी तरह शाबुल ईमान में इब्ने उमर ने यह हदीस नकल की है कि जब ज़मीन व आसमान बनाए जा रहे थे तो पानी की सतह में सबसे पहले निकलने वाला खुश्की का टुकड़ा यही था जिस पर यह मुतबर्रक घर वाक़या है। फिर इसी के नीचे से ही बकिया ज़मीन को फैलाया गया। नाज़रीन, अब जब हमने मक्का के आगाज़ के बारे में जाना तो आए इस राज को मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर हुसैन कमालुद्दीन रियाज यूनिवर्सिटी में शोबा इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी बेमिसाल तहकीक के बाद इस अमर का इंकिशाफ किया था कि मक्का ज़मीन का मरकज़ है। उन्हें इस हकीकत का इल्म उस वक्त हुआ जब वो दुनिया के बड़े शहरों से किबला यानी मक्का की समत मालूम करने के काम पर मामूर थे। इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने एक चार्ट बनाया। इस चार्ट में 7 बड़े आज़मों को मक्कातुल मुकरमा से फासले और मोहल्ले वकू की बुनियाद पर तरतीब दिया। फिर अपने काम को मज़ीद आसान बनाने के लिए उन्होंने इस चार्ट को तूल बल्द और अर्ज़ बल्द के हिसाब से तकसीम करने के लिए यकसा खतूत खींचे। फिर इन फासिलों, मिकदारों और दूसरी कई ज़रूरी चीज़ों को मालूम करने के लिए उन्होंने इंतहाई जदीद और पेचीदा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया और आखिरकार 2 साला अनथक मेहनत के बाद अपनी नई दरियाफ्त का इंतहाई खुशी से ऐलान करते हुए कहा कि मक्का ही ज़मीन का मरकज़ है। उन्होंने कहा यह बिल्कुल मुमकिन है कि एक ऐसा दायरा बनाया जाए कि अगर इसका मरकज़ मक्का हो तो इस दायरे के बॉर्डर्स तमाम बड़े आज़मों से बाहर वाक़या होंगे और इसी तरह इस दायरे का मुहीत तमाम बड़े आज़मों के मुहीतों का अहाता करता होगा। बाद अज़ां 20 सदी के आखिरी दहाई में ज़मीन और ज़मीन की तहों की जोग्राफियाई खसूसियात को जानने और नक्शा नवीसी की गरज से हासिल की गई सेटेलाइट तस्वीर से भी इस तहकीक को तक़वियत मिलती है
کہ مکہ زمین کے مرکز میں واقع ہے۔ سائنسی طور پر یہ امر ثابت شدہ ہے کہ زمین کی پلیٹس اپنی لمبی جغرافیائی عمر کے وقت سے باقاعدگی کے ساتھ عربین پلیٹ کے گرد گھوم رہی ہیں۔ یہ پلیٹیں باقاعدہ زمین کے ساتھ عربین پلیٹ کی طرف اس طرح مرتکز ہو رہی ہیں گویا کہ یہ ان کا مرکز ہدف ہے۔ اس سائنسی تحقیق کا مقصد ہرگز یہ معلوم کرنا نہیں تھا کہ زمین کا مرکز مکہ ہے یا نہیں، بلکہ کچھ اور مقاصد تھے۔ تاہم اس کے باوجود یہ تحقیق مغرب کے کئی سائنسی میگزینوں میں شائع ہوئی، مگر اس طور پر کہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کیا جا سکے۔ ناظرین، سید ڈاکٹر عبدالباسط مصر کے نیشنل ریسرچ سینٹر کے ممتاز رکن ہیں۔ انہوں نے 16 جنوری 2005 میں سعودی عرب میں المجد ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا۔ اس میں مکہ المکرمہ کے متعلق کئی سائنسی حیرت انگیز انکشافات کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سائنسی بنیادوں پر مکہ دنیا کا مرکز اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جب نیل آرمسٹرانگ زمین سے اوپر خلا کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے زمین کی تصویریں کھینچی۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین خلا میں معلق ایک کالا کرہ ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اسے کس طرح لٹکایا ہے، پھر خود ہی جواب دیا کہ اسے خدا نے ہی معلق کر کے رکھا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے مشاہدہ کیا کہ زمین کے کسی خاص مقام سے کچھ خاص شعاعیں نکل رہی ہیں جو کم طول موج کی تھیں۔ انہوں نے اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے اپنے کیمروں کو اس مقام پر فوکس کرنا شروع کیا جہاں سے یہ شعاعیں نکل رہی تھیں۔ آخرکار وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ وہ مقام کہ جہاں سے شعاعیں خارج ہو رہی ہیں وہ مکہ ہے۔ بالکل اگر صحیح طور پر کہا جائے تو وہ مکہ ہے۔ جب نیل آرمسٹرانگ نے یہ منظر دیکھا تو اس کے منہ سے نکلا، او میرے خدا۔ جب وہ مریخ کے قریب پہنچے تو دوبارہ انہوں نے زمین کی تصویریں کھینچیں تو انہیں معلوم ہوا کہ مکہ سے نکلنے والی یہ شعاعیں مسلسل آگے جا رہی تھیں۔ ناسا نے یہ تمام معلومات اپنی ویب سائٹ پر پیش کر دی تھی، مگر صرف 21 دن بعد ان کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا تھا، شاید اس لیے کہ یہ معلومات بڑی اہم اور حساس تھیں۔ ڈاکٹر عبدالباسط نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ یہ شعاعیں جو کعبہ سے خارج ہو رہی ہیں لامحدود ہیں۔ زیادہ طول موج یا کم طول موج والی شعاعوں کی خصوصیات سے بالکل برعکس میرے خیال میں اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ان کا منبع اور ماخذ زمین کا کعبہ ہے جو آسمانی کعبہ سے وابستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ شعاعیں زمینی کعبۃ اللہ سے بیت المعمور یعنی آسمانی کعبہ تک جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کعبہ زمین کے اس مقام پر ہے جہاں زمینی مقناطیسی قوتوں کا اثر صفر ہے۔ یہ زمینی مقناطیس کے شمال اور جنوبی قطبوں کے بالکل درمیان ہے۔ اگر یہاں قطب نما رکھ دیا جائے تو اس کی سوئی حرکت نہیں کرے گی، اس لیے اس مقام پر شمالی قطب اور جنوبی قطب کی کششیں ایک دوسرے کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مکہ المکرمہ اس زمینی مقناطیسی قوت کے اثر سے باہر ہے اور مکہ کے رہنے والوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نتیجتاً جو کوئی مکہ کی طرف سفر کرتا ہے یا اس میں رہتا ہے وہ صحت مند اور لمبی عمر پاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک توانائی داخل ہوتے محسوس کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ آپ زمین کی مقناطیسی قوت کے اثر سے باہر ہوتے ہیں، اور سائنسی بنیادوں پر یہ بات ثابت شدہ ہے۔ علاوہ ازیں مکہ کی کالی بسالٹ چٹانوں کے ٹکڑوں کو لیبارٹری میں لے جا کر چیک کیا گیا اور یہ بات معلوم کر لی گئی کہ یہ زمین کی سب سے قدیم ترین چٹانیں ہیں۔ علاوہ ازیں برطانیہ کے عجائب گھر میں حجر اسود کے 3 ٹکڑے موجود ہیں، اور ان کا کہنا ہے یہ جس چٹان کے ٹکڑے ہیں ان کا ہمارے نظام شمسی میں وجود نہیں پایا جاتا۔ مصر کے ڈاکٹر عبدالباسط کی گفتگو سے ثابت ہوتا ہے کہ کعبہ نہ صرف زمین کا مرکز ہے بلکہ پوری کائنات کا مرکز بھی ہے، کیونکہ اس کی سیدھ میں بالکل آسمانی کعبہ بیت المعمور ہے۔ مختلف روایات اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیت المعمور زمینی کعبہ کی سیدھ میں بالکل اوپر واقع ہے، اور اگر وہ اوپر سے نیچے آئے تو سیدھا اس کعبہ پر آئے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں آتے ہیں، جب وہ وہاں سے جاتے ہیں پھر ان کی باری نہیں آتی۔ علاوہ ازیں قرآن پاک میں مکہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مکہ ان شہروں کی ماں ہے جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ تمام شہروں کے درمیان میں ہے۔ اسلامی معاشرے میں ماں کے لفظ کی ایک خاص اہمیت ہے۔
آل اولاد کا سلسلہ ماں سے ہی چلتا ہے۔ چنانچہ مکہ کو شہروں کی ماں کا نام دینے سے یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ زمین کے بقیہ حصے بھی اسی سے پھیلے ہیں یا اس کے بعد وجود میں آئے ہیں، اور یہی بات سائنسی طور پر ثابت بھی ہو چکی ہے۔ اب جب کہ ہم نے جانا کہ مکہ واقعی زمین کا مرکز ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ناظرین، اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ یہ مرکزیت اور تنظیم کی خاطر ہے۔ اگر تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز اور ایک رخ متعین نہ کر دیا گیا ہوتا تو ہر نماز کے وقت عجیب افراتفری برپا ہوتی۔ انفرادی نمازیں ادا کرتے وقت ایک مسلمان کا منہ مغرب کی طرف ہوتا تو دوسرے کا مشرق کی طرف، تیسرے کا شمال کی طرف اور چوتھے کا مغرب کی طرف۔ اور جب مسلمان نماز با جماعت کے لیے کھڑے ہوتے تو ہر مسجد میں ہر نماز سے پہلے اس بات پر ایک کانفرنس ہوتی کہ آج کس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ یہی نہیں بلکہ ہر مسجد کی تعمیر کے وقت ہر محلے میں جھگڑا برپا ہوتا کہ مسجد کا رخ کس طرف ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے امکانات کو ایک قبلہ مقرر کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور قبلہ اسی جگہ بنایا جسے فطرتاً مرکزیت حاصل ہونی چاہیے تھی، کیونکہ خدا پرستی کی یہ تحریک اسی جگہ سے شروع ہوئی تھی جسے خدائے واحد کی پرستش کے لیے دنیا میں سب سے پہلا معبد وہی بنایا گیا تھا۔ خواتین و حضرات، بس آخر میں یہی کہوں گا، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کعبہ کی جلد از جلد زیارت نصیب عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔